لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ النور کی 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنی حیا کی حفاظت کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں. گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا افضل شعبہ بھی ہمیں بتا دیا اور ایمان کا ادنا شعبہ بھی ذکر کر دیا، اور پھر علیحدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. مختصراً آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے اور پھر وہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے لگتا ہے، اگر والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے اس کے سامنے گندی باتیں کی جائیں، غلط قسم کی حرکات کی جائیں، تو وہ بچہ شرم محسوس کرتا ہے. حالانکہ نہ ابھی تک وہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی سکول میں وہ داخل ہوا، لیکن چونکہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے تو اس فطرتی حیا کی وجہ سے وہ بچہ شرم محسوس کرتا ہے. آپ اگر بچے کے سامنے پیشاب اور پاخانے کی باتیں کریں تو وہ بچہ شرم محسوس کرے گا، حیا محسوس کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا کہ اے آدم، تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. تو جیسے ہی وہ پھل کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے جنت کا لباس اترنا شروع ہو گیا. حالانکہ وہاں پر پردے کے کوئی احکامات تو نازل ہوئے نہیں تھے،
کسی قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا لباس جیسے اترنا شروع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو شرم آنے لگی، حیا محسوس ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تو کوئی احکامات ہی نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جو شرم محسوس ہوئی، حیا محسوس ہوئی، پتہ چلا کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں حیا کو رکھا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج مسلمان اپنی اس فطرت کو بھلا بیٹھا ہے، اور آج مسلمان اپنی اس فطرت کو مسخ کر چکا ہے، جس کی وجہ سے بے حیائی اور فحاشی آج مسلمان معاشرے کے اندر بھی عام ہے۔ تو گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر بات کی تھی کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے۔ حیا باقی رہے گی، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہے گا۔ اگر حیا ختم ہو گئی تو پھر اللہ کی نافرمانی سے بھی یہ بچ نہیں سکتا۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان، جو حیا میں نے تمہاری فطرت کے اندر رکھی ہے، اس حیا کی تم نے حفاظت کیسے کرنی ہے، اس حیا کو تم نے بچانا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلا طریقہ اہل ایمان مردوں کے لیے بھی اور اہل ایمان عورتوں کے لیے بھی کہ سب کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ اگر مسلمان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین حیا والی صفت کو بھی باقی رکھیں گے، اس کی حیا بچی رہے گی، اس کی حیا کی حفاظت ہوگی۔ اگر مسلمان مرد اور عورتیں اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے بڑی شیخیاں بکھیری اور بڑی بڑی باتیں کی، اور کہنے لگا کہ آدم کی وجہ سے چونکہ مجھے جنت سے نکالا گیا تو میں آدم سے بدلہ ضرور لوں گا، میں آدم کی اولاد سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اور بدلہ کیسے لوں گا؟ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں اس پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، دائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی حملہ کروں گا۔ چاروں طرف سے حملہ کر کے میں اسے اللہ کا ناشکرہ بناؤں گا، نافرمان بناؤں گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، 2 سمتوں کا ذکر کرنا بھول گیا، ایک اوپر والی سمت اور ایک نیچے والی سمت۔ تو فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ جس انسان کا تعلق اوپر قائم ہوگا اور جس انسان کا تعلق نیچے قائم ہوگا وہ انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جب بندہ بازار کے اندر ہو تو اپنی نگاہ اوپر تو رکھ نہیں سکتا، کہ اگر اوپر اپنی نگاہ رکھے گا تو ٹھوکر کھا کے گر پڑے گا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان جب بازار میں نکلے، روڈ پہ نکلے، کسی ایسی جگہ پہ جائے کہ جہاں اسے بد نظری کا اندیشہ ہو، نظر کے غلط استعمال کا اندیشہ ہو، تو وہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھے۔ اگر اپنی نگاہ کو نیچے رکھے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کی حیا محفوظ رہے گی، اللہ کی نافرمانی سے وہ بچا رہے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، النظر سہام من سہام ابلیس، کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب یہ کسی چیز پر پڑ جائے تو پھر انسان کو گناہ میں مبتلا کر کے رکھ دیتی ہے، نافرمانی میں مبتلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ النظر سہم من سہام ابلیس، اس لیے کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اپنی حیا کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنی نظر کی حفاظت کرو، مرد بھی اور عورت بھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے گورنر تھے، تو انہوں نے کسی علاقے میں قلعے کا محاصرہ کیا اور وہ محاصرہ کافی لمبا ہو گیا۔ اب وہ جو کافر تھے، رومی لوگ، وہ اپنا قلعہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور حضرت ابو عبیدہ انہوں نے بھی محاصرے کو ختم نہیں کیا، اپنے محاصرے کو برقرار رکھا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو ان کافروں نے ایک چال چلی کہ ہم کیا کریں گے، ہم اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اور ہمارے قلعے کا جو بازار ہے، جو قلعے کا دروازہ کھلتے ہی شروع ہو جاتا ہے، ہم اس بازار کے دائیں اور بائیں جانب نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں کھڑے کریں گے۔ جب یہ ہمارے بازار کے اندر داخل ہوں گے، چونکہ کافی وقت گزر چکا ہے، یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں رکے ہوئے ہیں، جب یہ بازار میں داخل ہوں گے، عورتوں کی طرف ان کی نظر جائے گی اور یہ شیطان کے وسوسے میں آ جائیں گے تو ان کی طاقت کمزور پڑ جائے گی اور ہم حملہ کر کے ان سب کو ختم کر دیں گے۔ جب کافروں نے یہ چال چلی اور حضرت ابو عبیدہ کو یہ پیغام ملا کہ یہ رومی لوگ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے لیے قلعے کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، آپ اندر داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ پہلے تو پریشان ہوئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا محاصرے کو، یہ قلعہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اچانک یہ کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ایمان والے کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے اور اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور سورۃ النور کی یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، جب تم نے بازار میں داخل ہونا ہے، قلعے کے اندر داخل ہونا ہے، تو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ اب جیسے صحابہ کرام اس قلعے کے اندر داخل ہوئے تو تھے بھی صحابہ کرام، اللہ کا فرمان جیسے ہی سنا سب کے سب صحابہ کرام اس پر عمل پیرا ہوئے، اور ایک صحابی نے بھی اپنی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ قلعے کے دائیں جانب کون ہیں اور قلعے کے بائیں جانب کون ہیں، اور پورے کا پورا قلعہ انہوں نے فتح کر لیا۔ یہ برکت تھی اس بات کی کہ انہوں نے اپنی نظر کی حفاظت کی، اپنی نگاہ کو نیچے رکھا۔ تو آج بھی اگر مسلمان بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، تو مسلمان اپنی حیا کو بچا سکتا ہے۔ اور اگر ہماری حیا کی حفاظت ہو گئی اور ہماری حیا محفوظ ہو گئی تو ہم اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بآسانی بچا سکتے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں بیان فرمایا ہے کہ اگر اپنی حیا کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ باقی اس میں تفصیل تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر آدمی بیان کرنا شروع کرے تو ایک نہیں 3 4 ہفتے بھی لگ جائیں، تو میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا کہ پہلا طریقہ اپنی حیا کو بچانے کا یہ ہے کہ مسلمان اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرا پیغمبر آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیں، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیں
کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے پورے جسم کو چادر کے ساتھ ڈھانپ لیا کریں، پردہ کر کے گھر سے باہر نکلیں۔ تو گویا دوسرا طریقہ اپنی حیا کی حفاظت کرنے کا وہ خواتین کا پردہ ہے۔ اور خواتین کے پردہ کے بارے میں 2-3 باتیں مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پردے کے کیا فضائل ہیں ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے، پردے کے کیا فائدے ہیں ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے، اور پردہ نہ کرنے والے کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا وعیدات ہیں ہر مسلمان مرد عورت اچھی طرح جانتا ہے۔ لیکن 1-2 باتیں عرض کروں گا، جن میں سب سے پہلی بات کہ آج کل کے معاشرے میں، مسلم معاشرے کے اندر یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، آج کل کی عورتوں کے لیے یہ پردے کا حکم نہیں ہے۔ اور دلیل کے طور پر یہی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے کہا، اے میرا پیغمبر قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں۔ حالانکہ یہ ان کی بات نقلی اعتبار سے بھی، یعنی قرآن و سنت کے اعتبار سے، اور عقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بالکل فضول بات ہے اور فضول قسم کا اعتراض ہے، اور مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش ہے، اور مسلمان خواتین کو شیطان کے راستے پر ڈالنے کی ایک بہترین کوشش ہے، اور اس کوشش میں وہ کافر کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے بیچارے ناواقف قسم کے مسلمان بھی ان کی اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی کی بیویوں کو اللہ نے جس طرح پردے کا حکم دیا ہے، اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو کیا یہ حکم بھی صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے؟ تو پھر آج کل کی عورتیں نماز بھی نہ پڑھیں، آج کل کی عورتیں زکوٰۃ بھی نہ دیں، آج کل کی عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی نہ کریں، اس لیے کہ یہ حکم بھی کس کو ہے؟ ازواج مطہرات کو۔ تو جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ازواج مطہرات پر لازم تھی، اسی طرح آج کل کی عورتوں پر بھی لازم ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے، عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ازواج مطہرات جو اس کائنات کی پاکیزہ ترین عورتیں تھیں، ان کے لیے تو پردے کا حکم ہے، اور اللہ معاف کرے آج اس فتنے کے دور کے اندر آج کی عورت کو پردے کا حکم نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف پراپیگنڈا ہے، اس پراپیگنڈے کے پیچھے نہیں جانا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ آج مسلمان خواتین پردے کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں۔ اور دوسری بات، ایک پراپیگنڈا آج کل یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی اللہ نے تو قرآن میں پردے کا حکم دیا ہے، لیکن چہرے کے پردے کا حکم کہاں ہے؟ چہرہ اور ہاتھ یہ تو عورتیں ظاہر کر سکتی ہیں، ان کے پردے کا حکم کہاں ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو جلابیب کا لفظ ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو ایک ایسی چادر اپنے جسم پر ڈال لیں کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چہرہ نظر آئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاؤں اور ہاتھ کی ہتھیلیاں یہ نظر آئیں۔ ہاں، جہاں پر ضرورت پیش آ جائے چہرہ کھولنے کی، ہاتھ کھولنے کی، تو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ عورت چہرہ بھی کھول سکتی ہے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی کھول سکتی ہے۔ لیکن ضرورت کے تحت عام حالات میں حکم یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اسے چاہیے کہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلے، اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے۔ اور تیسرے نمبر پر آج اہل مغرب کی طرف سے یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول نے عورتوں کو جو پردے کا حکم دیا ہے، اس میں معاذ اللہ عورتوں پر بڑا ظلم کیا گیا۔ یہ تو قرآن و سنت نے عورتوں کو معاذ اللہ کارٹون بنا کے رکھ دیا، عورتوں کے چہرے پر نقاب رکھ دیا،
عورتوں کو برقعے کے اندر چھپا کے رکھ دیا، عورتوں کو چار دیواری کے اندر بند کر کے رکھ دیا، معاذ اللہ یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ یہ عورت پر کیا ہے؟ یہ تو ظلم کیا ہے شریعت نے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ زنا اور سب سے زیادہ عورتوں کے معاملات، خراب معاملات وہ اہل مغرب کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر تو عورتیں آزاد ہیں، پھر وہاں پر یہ چیزیں کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ تو اہل مغرب کا جو پراپیگنڈا ہے کہ معاذ اللہ عورتوں پر زیادتی ہو رہی ہے، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے گھر کا انتظام یہ عورت کے ذمہ دیا ہے اور باہر کا انتظام اللہ نے مرد کے ذمہ دیا ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے، عورت کو باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں راستہ دیا ہے۔ عورت گھر سے باہر نکلے بے پردہ ہو کر نہیں، با پردہ ہو کر، اپنے جسم کو کھول کر نہیں، اپنے جسم کو چھپا کر، بے پردہ ہو کر نہیں، اپنے چہرے کو چھپا کر، اپنے جسم کو چھپا کر گھر سے باہر نکلے۔ تو یہ 3-4 باتیں ایسی ہیں کہ جو آج خواتین کے پردہ کے بارے میں بڑے زور و شور سے میڈیا پر بیٹھ کر انجینئر قسم کے لوگ اور جو دنیاوی اعتبار سے ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی عقلی دلیلیں پیش کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں قرآن میں حکم دیا وہ حکم یہی ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو با پردہ ہو کر نکلے۔ یہاں تک بھی پردہ ہے کہ عورت کوئی ایسا زیور نہ پہنے کہ جس زیور کی آواز غیر محرم مرد تک پہنچے، کوئی ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس خوشبو کو غیر محرم سونگھ لیں اور جس خوشبو کی وجہ سے غیر محرم مرد عورت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آج تو اللہ معاف کرے، عورتیں جب گھروں سے نکلتی ہیں ایک ظلم تو یہ ہے کہ پردہ ہی نہیں ہوتا، ہلکی سی چادر کی ہوئی ہوتی ہے، اور آج کل وہ چادر ہی ختم، آج کل ماسک آ چکا ہے، اور پھر خوشبو ایسی لگائی ہوتی ہے کہ ایک نہیں ہزاروں مرد متوجہ ہو جاتے ہیں۔ زیور ایسا پہنتے ہیں، گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تیسری گلی میں کھڑا مرد اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی عورت آ رہی ہے، وہ پہلے سے تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے تاک تاک کر اسے دیکھنا ہے۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے گھروں میں، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر برکت کیسے آ سکتی ہے؟ یہی عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے یہ اللہ کی لعنت کی مستحق بن جاتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی ہے، اللہ کے تمام مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہے۔ تو جس پر لعنت ہو اس پر برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اس پر رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ یہی عورت جب گھر میں ہوتی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، گھر میں آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، روٹی پکا رہی ہوتی ہے، جب سر پہ دوپٹہ نہ ہو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو پھر اس آٹے کے اندر، اس کھانے پکانے کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ 2 بنیادی باتیں اور 2 اللہ کے حکم ایسے ہیں کہ اگر آج مسلمان مرد اور عورتیں ان پر عمل کر لیں تو ہر مسلمان اپنی حیا کو بچا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ اور دوسرے نمبر پر خواتین کا پردہ، اور خواتین کا پردہ تو جسم کو ڈھانپنے کے اعتبار سے ہے۔ اگر شریعت کے احکامات کو دیکھا جائے تو پھر مرد پر بھی پردہ ہے کہ مرد پردہ کرے اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے چال چلن کا، اپنے کان سے غلط نہ سنے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ لگائے، اور اپنی چال چلن کے اعتبار سے کسی کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالے، کسی کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ اور اگر یہ شیطان کہہ بھی دے کہ کوئی بات نہیں، خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، اس کی طرف دیکھ لو، تو ایک دفعہ یہ سوچ لیا کریں کہ اگر آج میں کسی کی عورت کو دیکھوں گا، بد نظری کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی میری ماں کو دیکھے، میری بہن کی طرف دیکھے، میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ کیا میں اس بات کو برداشت کروں گا؟ اگر میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی اور کسی کی ماں ہے۔ تو ان 2 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو اللہ نے جو ہماری فطرت کے اندر حیا رکھی ہے اس حیا کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری حیا محفوظ ہو گئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔